اب ختم نبوت پر دو طرح سے حملہ کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد بھی نبوت کا عقیدہ دیا گیا ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ختم نبوت کے بعد خلافت نہیں امامت کا نظریہ دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت بھی دی ہے اور ختم نبوت بھی دی ہے۔ تو اب ایک طبقہ وہ ہے کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر حملہ کیا اور دجل سے کام لے کر نئی نبوت کا عقیدہ لوگوں کے سامنے رائج کیا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی روایت ہے، پہلے سے بتا دیا تھا کہ میری امت لا تقوم الساعہ حتی یبعث دجالون کذابون قریبا من 30، کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نبوت کا دعویٰ کرنے والے نہ آ جائیں۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دجالون کذابون کہا ہے کہ دجال دجل سے ہے، کہ دجل سے کام لیں گے۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اپنی اذانوں میں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہا کرتا تھا، اور پھر اس کے بعد ایک نئی نبوت کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کے ماننے والوں نے اس کو کبھی کہا بروزی نبی ہے، کبھی کہا کہ تشریعی نبوت ہے، کبھی کہا غیر تشریعی نبوت ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں کے اندر دجل کر کے کسی نے مجھے کہا کہ مرزا مسرور اس وقت وہ بیعت لیتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین، یہ جملے کہلواتا ہے۔ کسی نے مجھے کلپ بھی بھیجا۔ اب ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا کہ وہ بھی ختم نبوت کو مانتے ہیں، وہ بھی محمد رسول اللہ کے بعد خاتم النبیین کہتے ہیں۔ میں نے اب ان کا دجل دیکھنا، ان کے دجل سے بچ کر رہنا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کس دجل سے کیا جا رہا ہے۔ میں نے کہا ہمارا ان کے ساتھ جھگڑا خاتم النبیین کے عنوان میں ہے ہی نہیں، ہمارا جھگڑا تو ان کے ساتھ خاتم النبیین کے عنوان میں ہے ہی نہیں، ہمارا جھگڑا تو ان کے ساتھ ختم نبوت کے معنی میں ہے۔ خاتم النبیین کے معنی میں جھگڑا ہے کہ یہ یہاں دجل سے کام لے کر کہتے ہیں ہم خاتم النبیین مانتے ہیں، کہتے ہیں ختم نبوت مرتبی مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہ، یہ دجل قوم کو نہیں دینا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت زمانی بھی ہے، ختم نبوت مرتبی بھی ہے، اور ختم نبوت زمانی بھی ہے، کہ اللہ کے پیغمبر سے بڑا رتبے میں کوئی نہیں ہے، اور اللہ کے پیغمبر کے بعد کوئی نیا نبی پیدا ہو کر آنے والا نہیں ہے۔ نبوت کا دروازہ بند ہے۔ اب یہ 30 دجالون کذابون، دجال کا ہے، دجل سے کام لے کر نبوت، ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو صرف نبوت نہیں دی بلکہ ختم نبوت بھی دی ہے، اور ختم نبوت میں ختم نبوت زمانی بھی دی ہے اور ختم نبوت مرتبی بھی دی ہے۔ اور یہ دجل سے کام لے کر نبوت پہ ڈاکہ اور اٹیک ہے۔ تو اس وقت مرزا مسرور جب بیعت لے کر کہہ رہا ہے کہ میں محمد رسول اللہ کو خاتم النبیین مانتا ہوں، خاتم النبیین کے اندر دجل ہے، کہیں گے ختم نبوت مرتبی ہے، ختم نبوت زمانی مراد نہیں، اللہ کے نبی کے بعد دوسرا نبی بھی بن کر آ سکتا ہے۔ تو یہ ہے دجالون۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ ان کو پہچاننا۔ 100 آیات ہیں قرآن کے اندر جو اللہ کے پیغمبر کی ختم نبوت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس میں بھی اللہ نے ختم نبوت کو بیان کیا ہے، پھر کبھی اس کے اوپر گفتگو کروں گا۔ ولیکن، یہ لیکن استدراک کے لیے، رسول اللہ، اس میں بھی اللہ نے اپنے پیغمبر کی ختم نبوت کو بیان کیا ہے، اس کو بھی پھر کبھی بیان کروں گا۔ وخاتم النبیین، ان کی تشریح ہے کہ یہ اللہ کا آخری پیغمبر ہے، اس پر نبوت کا دروازہ بند ہے۔ تو اب ایک طبقے نے یوں حملہ کیا، دجل سے کام لیا، اور ایک طبقہ وہ ہے جس نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے، ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کیا ہے، اس نے امامت، اللہ کے پیغمبر کے بعد خلافت کا انکار کر کے امامت کا عقیدہ گڑھا ہے۔ وہ کیسے؟ کوئی مجھے کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا اللہ نے قرآن میں کہا ہے ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہاں ختم نبوت کو بیان کیا ہے۔ اب ختم نبوت کے بعد یا اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ نے، یہ آیت استخلاف ہے، اللہ نے کہا نبوت کے بعد خلافت آئے گی۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ نبوت کے بعد خلافت ہے۔ اب ایک طبقے نے نبوت پہ حملہ کرنا چاہا، اب اس نے دیکھا کہ نبوت کے اندر لازم وصف کون سا ہے؟ جو نبی ہے وہ معصوم ہے، اور یہ معصومیت ایسا وصف ہے جو نبوت میں لازم ہے، دونوں میں نسبت تساوی کی ہے۔ جو نبی ہوگا وہ معصوم ہوگا، اور جو معصوم ہوگا وہ نبی ہوگا۔ یہ میں بشریت کے دائرے میں کہہ رہا ہوں کہ جو نبی ہے وہ معصوم ہوگا، اور جو معصوم ہے وہ نبی ہوگا۔ نبوت معصومیت کو لازم ہے، اور معصومیت نبوت کو لازم ہے۔ اب اس طبقے نے دیکھا کہ یہ وصف نبوت کا لازمی وصف ہے، اب اس نے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا، انداز بدلا، اپنی بات بدلی، اپنے الفاظ بدلے، اور کہا نبوت کے بعد خلافت نہیں امامت ہے۔
اور پھر امامت کو کہا کہ امام معصوم ہوا کرتا ہے، اور پھر اپنی کتابوں میں لکھ دیا ان مرتبۃ الامامۃ کالنبوہ کہ امام نبوت کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے۔ مرتبہ امامت گویا کہ مرتبہ نبوت کی طرح ہوتا ہے۔ تو اس طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر اٹیک کیا گیا۔ ثلاثون دجالون کذابون، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا جھوٹے بھی ہوں گے، دجال بھی ہوں گے، کہ جھوٹ بھی بولیں گے اور دجل سے کام لے کر عقیدہ دوسرا گڑیں گے اور اٹیک کریں گے اللہ کے پیغمبر کی ختم نبوت پر۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا دروازہ بند ہے۔ قرآن کہتا ہے وخاتم النبیین، آخری نبی ہے۔ یا اللہ ان کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ اس کے بعد خلافت ہے۔ اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دو انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو یوں بھیجا گیا ہے، یوں دو انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو یوں بھیجا گیا ہے۔ اٹھائیے علم المعانی بلاغت کی کتابیں اور ورق گردانی کیجئے کہ ان دو انگلیوں سے اللہ کے پیغمبر نے تشبیہ کیوں دی ہے کہ مجھے اور قیامت کو یوں بھیجا گیا ہے، اس کی وجہ تشبیہ کیا ہے؟ تو میں نے جب دیکھا، مطالعہ کیا، تو ان کی وجہ تشبیہ یہ ہے کہ جس طرح ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے پیغمبر اور قیامت کے درمیان کوئی نیا نبی بن کے آنے والا نہیں ہے۔ اب اللہ کے پیغمبر اور جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی رسول آئے، ان کی رسالت کے بعد رسالت ہے، جتنے بھی نبی آئے ان کی نبوت کے بعد نبوت ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی نبوت کے بعد نبوت نہیں، خلافت ہے اور قیامت ہے۔